علماء نے علمی اعتبار سے اس کی 6 قسمیں بیان کیے ہیں۔ ایک ہدایت الہامی ہے، یہ ہدایت الہامی اضطراری ہے، یعنی اس کا مطلب جیسے معصوم بچے کو جو ہدایت حاصل ہے، جس ہدایت کی بنا پر وہ ماں کی جو ہے وہ سینے سے دودھ چوستا ہے، دودھ پیتا ہے، یہ ہدایت اس کو کس نے دی ہے؟ یہ الہامی ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اضطراری طور پر اس بچے کو عطا کر دی ہے، اور بچہ جو ہے وہ دودھ چوس رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ الہامی ہدایت، گویا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو یہ ساری کی ساری چیزوں کی جو ہے گویا کہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ماں کو بھوک اور پیاس میں پکارتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ہدایت الہامی۔ اسی طریقے سے آپ درختوں کو پانی دیتے ہیں، درخت پانی کو چوس لیتے ہیں اور وہ نشو و نما پکڑتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہدایت الہامی ہے، گویا کہ یہ وہ طبعی اور اضطراری ہدایت ہے جو نباتات کو بھی اللہ نے تقسیم کر دی، جمادات کو بھی تقسیم کر دی، حیوانات کو بھی تقسیم کر دی، خود انسان کو بھی تقسیم کر دی، اور ملائکہ جنات کو بھی تقسیم کر دی ہے۔ گویا کہ وہ اضطراری ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی جس کے ذریعے سے اس مخلوق کی نشو و نما کے مراحل کو طے کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ہدایت ہے وہ ہدایت احساسی ہے۔ ہدایت احساسی کا مطلب یہ ہے کہ جو حواس خمسہ ظاہرہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر رکھے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ آنکھوں میں قوت باصر رکھی ہے، کان میں قوت سامع رکھی ہے، زبان میں قوت ذائقہ رکھی ہے، ناک میں قوت شامہ رکھی ہے، ہاتھ پیر میں قوت لامسہ رکھی ہے۔ یہ ساری کے ساری جو اللہ نے حواس خمسہ ظاہر رکھے ہیں، ان کے ذریعے سے ہدایت اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ آنکھ کے ذریعے سے ہدایت پا لیتا ہے، کان سے سن کر ہدایت پا لیتا ہے، کیونکہ مبصرات کو دیکھ کر انسان کسی ہدایت کی منزل کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے مسموعات کو سن کر یہ کسی جو ہے وہ منزل تک پہنچتا ہے، اور مبصرات کو دیکھ کر کسی منزل پہ پہنچتا ہے، مذوقات کو چکھ کے کسی منزل پہ پہنچتا ہے، اور مشمومات یعنی سونگھ کر چیزوں کو وہ کسی منزل پر پہنچتا ہے، ملموسات یعنی چھو کر کسی منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ جو ہیں، یہ اس کے اندر جو انسان جو ہے وہ ان مناظر کو ان حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے جو وہ طے کرتا ہے۔ یہ جو ہدایت احساسی ہے، اور یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی ہر جاندار چیز کو دی ہے۔ چنانچہ عالم حیوانات کے اندر حیوانوں کو بھی ہدایت حاصل ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ کر کسی منزل پہ پہنچتے آگے بڑھتے ہیں، اور گویا کہ یہ طبعی اور اضطراری طور پر اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جتنے جاندار جنات ہیں، جنات دیکھ کر، سن کر اور چکھ کر، محسوس کر کے وہ گویا کہ ہدایت کی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ یہ ہدایت جو ہدایت احساسی کہلاتی ہے۔ اور تیسری جو ہدایت عقلی ہے، ظاہر ہے کہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے انسان جو وہ متوجہ نہیں ہوتا کسی چیز کی طرف، یا انسان حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے ادراک نہیں کر سکتا اس چیز کا ادراک عقل کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یعنی دیکھ کر اس چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا، سن کر اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، سونگھ کر اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، چکھ کر اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، چھو کر اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، تو ادراک عقل کے ذریعے سے ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ہدایت عقلی ہے۔ انسان اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز کی سختی نرمی کو قوت لامسہ سے محسوس کر لیتے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے اس کے رنگ کو محسوس کر لیتے ہیں، کان کے ذریعے سے اس کی آواز کو محسوس کر لیتے ہیں، زبان کے ذریعے چکھ کے اس کے ذائقے کو محسوس کر لیتے ہیں۔ گویا کہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے یہ سب چیزیں محسوس کر لی، لیکن اب یہ دیکھا کہ یہ عصا بنا کیسے ہے، یہ عصا اس وقت بنا کیسے ہے، اب یہ بننے کا پروسیس کا کیسے ہوا، یہ دیکھ کر پتہ نہیں چل سکتا، چھو کر پتہ نہیں چل سکتا، سونگ کر پتہ نہیں چل سکتا، چکھ کر پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ قوت عقلیہ کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلے گا کہ کون سا ایسا جو وہ سانچہ مقرر کیا گیا تھا، کس مشین کے اندر اس کے بننے کا پروسیس قائم کیا گیا تھا، یہ انسان عقل کے ذریعے سے اس کا ادراک کرتا ہے۔ تو گویا کہ قوت عقلیہ، تو یہ ایک یہ حواس خمسہ ظاہرہ کے بعد ایک اگلا جو سٹیپ ہے ہدایت کے حاصل کرنے کا، وہ عقل ہے۔ تو عقل کے ذریعے سے انسان اس منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہدایت عقلی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہدایت استدلالی ہے۔ انسان عقل کے ذریعے سے بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکتا، تو بالدلیل کے ذریعے سے اس کا پتہ لگاتا ہے، صغرا کبرا ملا کر نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ تو اگر صغر کبرا ملا کر نتیجہ اخذ کرتا ہے، تو یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت استدلالی ہے، علمی استدلال کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس منزل تک حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا۔
اپنی عقلی استدلال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، ہاں علمی استدلال کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچے گا۔ تو یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت استدلالی کہلاتی ہے۔ اور پانچویں ہدایت جو ہدایت نبوی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں، آپ کو جو روحانیت کے اعتبار سے علم کی جو منازل طے کراتے ہیں اور ہدایت کا جو انکشاف ہوتا ہے وہ عام لوگوں کو نہیں ہے۔ غیر نبی اس ہدایت کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے جس منزل پر نبی پہنچتا ہے۔ تو وہ ہدایت نبوی گویا کہ وہ روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی وہ ہدایت نبی کو عطا کرتے ہیں، یہ ہدایت کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کے عقلاء بھی اس ہدایت کو نہیں پہنچ سکتے، ساری دنیا کی استدلال اور علمی موشگافیاں بھی اس ہدایت کو نہیں پا سکتی جو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہدایت جو ہے ہدایت نبوی بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چھٹی جو ہدایت انکشافی ہے۔ ہدایت انکشافی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو اتنا مزکہ مصفہ کر دیتے ہیں، ایسا پاکیزہ اور شفاف آئینہ بنا دیتے ہیں کہ عالم غیب کی چیزیں ان کا پرتو اس کے شفاف آئینے پہ پڑنے لگتا ہے، اس آئینے کے اندر دیکھ کر اس منزل کو پا لیتا ہے جو کوئی اور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور ہدایت انکشافی کا مقام اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر رکھا ہے۔ غیر نبی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے باطن کو ایسا مزکہ مصفہ کر دیتے ہیں، ایسا قلب ان کا جو ہے وہ صافی ہو جاتا ہے، اس قلب کے آئینے کے اندر وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہدایت انکشافی ہے۔ تو گویا کہ یہ ہدایت کی علمی اعتبار سے گویا کہ 6 قسمیں مفسرین نے بیان کی ہیں، ورنہ ویسے اگر ٹیکنیکلی تفصیلات کے اندر جائیں تو ہدایت کی اس قدر قسمیں ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آتی۔ تو جس طرح ہدایت کی قسمیں بے شمار ہیں، ایسے خود ضلالت کی قسمیں بھی بے شمار ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہدایت جو ہے وہ ضلالت کی ضد ہے اور ضلالت خود ہدایت کی ضد ہے، یا دونوں ضدین جو ہے وہ پیرلل آپس میں چلتی ہیں، برابر چلتی ہیں۔ جس طریقے سے ایک منزل ملتی ہے اسی طریقے سے اس کے مقابلے دوسری منزل بھی کھڑی ہے۔